قرآن تو سمجھیں کہ قرآن کی زبان میں، وہ ترجمے میں وہ بات نہیں ہوتی. کسی بھی زبان کا جب آپ ترجمہ کرتے ہو نا تو وہ جان ختم ہو جاتی ہے اس میں. قرآن تو عربی میں نازل ہوا بھائی، انگلش اردو میں تھوڑی ہے قرآن. عربی آئے گی تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے، اس کے لب و لہجوں سے آپ واقف ہو گئے. زبان صرف کسی کتاب سے نہیں سیکھی جا سکتی جب تک آپ پورا لٹریچر نہیں پڑھتے اس سے متعلق. تو ہم نے تو پھر عربی ادب کی کتابیں اور وہ شاعری اور وہ ساری تاکہ تو پھر جب ہم پڑھتے تھے ہمیں پتہ چلا بھائی یہ قرآن کے تو مضامین وہ ہیں ہی نہیں جن چیزوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں. قرآن تو ان چیزوں کو ویلیو ہی نہیں دیتا. ہم تو رفع الدین میں سب سے زیادہ ہمیں مزہ آتا ہے، ٹانگے چوڑی اور پتلی میں بہت مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. کوئی مناظر ہو جو رفع الدین کے مناظرے کرتا ہو اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ ہندو ہے مسلم ہے کیا، وہ دیکھ رہے ٹانگے چوڑی کی ہیں کہ پتلی کی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اس میں مزہ آتا ہے. رفع الدین کیا ہے کہ نہیں کیا، آمین زور سے کہیے آہستہ کہیے. یزید کے بارے میں کیا رپورٹ ہے اس کی، اس کا نظریہ کیا ہے. شخصیات کو لے کے یا نمازوں میں چھوٹے موٹے اختلافات کو لے کے ہم تو ان چیزوں کو بہت ویلیو دیتے ہیں. الحمد سے لے کے قرآن جن چیزوں کو ویلیو دیتا ہے وہ اس کے علاوہ ہیں. تبھی بار بار ہم کہتے ہیں قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھو. تفسیروں میں بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو دماغ ہوتا ہے نا، جو وہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ تفسیر میں اسی حساب سے تفسیر کرتا ہے. تو آپ جس کی تفسیر پڑھو گے نا، مفسر کی نظر میں جن باتوں کی ویلیو ہوگی آپ اس کو فوکس کرنا شروع کر دو گے. رائٹر کا بڑا اثر پڑتا ہے کہ جس نے لکھی. تاریخ پتہ ہے کیا ہے، ہسٹری میں ہوتا کیا ہے. ہسٹری جب بھی پڑھی جاتی ہے نا، یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے جس کی چاہے کتاب پڑھ لو. ہسٹری میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جس نے کتاب لکھی ہے اس کے اپنے نظریات کیا تھے. بہت زیرک ہو کے ہوشیاری کے ساتھ تاریخ پڑھنی پڑتی ہے، کیونکہ جس کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا، اگر وہ شیعہ ہے تو ہسٹری ساری شیعہ کے حساب سے لکھے گا. وہ سنی ہے تو ہسٹری ساری سنی کے حساب سے لکھے گا. وہ اگر اس کا ایک خاص نظریہ ہے وہ اس اسٹائل سے لکھے گا. وہ تو آپ کا وہ مائنڈ بن جائے گا اور آپ کہو گے تو ہسٹری سے ثابت ہے، لیکن ہسٹری سے ثابت نہیں ہوتا. وہ رائٹر جو مصنف ہے، مؤلف ہے، وہ اس کا اپنا نظریہ ہوتا ہے جو لاشعوری طور پر آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہوتا. اس نے اپنا نظریہ آپ کے دماغ میں انسٹال کر دیا ہوتا ہے. اچھے کو برا بنا دیا ہوتا ہے، برے کو اچھا بنا دیا ہوتا ہے اس نے. تاریخ میں بہت ہوتا ہے ایسا. اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن ہے. تاریخیں انسانوں نے لکھی ہیں اور قرآن اللہ نے لکھوایا انسانوں سے ہی ہے، مگر اس میں غلطی سے پاک ہونے کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے. جب قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم، نبی کے ساتھیوں کو جو بھی کلمہ گو مسلمان تھے ان کے فضائل بیان کر دیے، تو ہسٹری کی ایسی کی تیسی. ہسٹری جو لکھ رہا ہے نا، اگر اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے تو وہ ساری چیزوں کو اسی حساب سے لے کے جاتا ہے. وہ جو فیور میں چیزیں جاتی ہیں ان کو اگنور کرتا ہے، جو مخالفت میں جائیں گی ان کو ویلیو دے گا. وہ اس کو کہتے ہیں ایک آنکھ بند کر کے تحقیق کرنا. بعض اسکالرز ایسے ہیں جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو ایک آنکھ بند کر کے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کے فیور میں جا رہی ہیں، جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں وہاں سے آنکھ کیا کر لیتے ہیں؟ بند. اب جس کو صحابہ کا بغض ہے، ہسٹری جب وہ پڑھے گا یا لوگوں کے سامنے بیان کرے گا تو وہ چیزیں لے کر آئے گا جس سے ان کی شان میں کمی آ رہی ہو. وہ تمام چیزیں جس سے ان کی شان میں ویلیو بڑھ رہی ہو اس کو وہ اگنور کرتا رہے گا. غزوہ احد میں دیکھ لو نا، غزوہ احد میں صحابہ کرام کو شکست ہوئی. اب اگر آپ صحابہ کے بغض کا عینک لگا کے غزوہ احد کا مطالعہ کرو گے، جیسے کہ بعض لوگ صحابہ کی نفرت کا عینک سے غزوہ احد پڑھتے ہیں، تو وہ بار بار کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بھاگ گئے، حضرت عثمان فرار ہو گئے، فلانے صحابی میدان جنگ میں نبی کو اکیلا چھوڑ کر فرار ہو گئے. اور قرآن میں بھی آیتیں موجود ہیں، والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ رسول تمہیں پکارتے رہے اور تم میدان سے نکل گئے. رسول اکیلے ڈٹے رہے چند ایک اصحاب کے ساتھ اور تم میدان سے نکل گئے. تو یہ والی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے لائے گا کہ ابے بھائی کیا یار، تم کہہ رہے عثمان عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ادھر تو قرآن کہہ رہے ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے. لیکن اگر آپ نیوٹرل ہو کے دیکھو گے نا، بغض نہیں ہوگا، تو آپ کہو گے آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ عفا اللہ عنکم، اللہ نے تمہاری اس خطا کو معاف کر دیا. اور جب تمہیں شکست ہوئی، تم زخموں سے چور تھے، چاروں طرف سے دوبارہ دشمن نے گھیرنے کی کوشش کی، خالد بن ولید نے دوبارہ پلٹا مارا حملہ کرنے کے لیے، تو تمہیں لوگوں نے ڈرایا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، ڈر جاؤ. تم نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، بہترین کارساز. اور نبی نے بھی موٹیویٹ کیا. صحابہ شرمندہ تھے کہ ہم فرار کیوں ہوئے غزوہ احد سے، تو نبی نے جب ان کے پاس گئے، نبی نے ان کو کیسے حوصلہ افزائی کی. صحابہ نے کہا ہم تو بھاگنے والے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. اس سے صحابہ کے حوصلے کیا ہو گئے؟ بڑھ گئے. شکست خوردہ قوم جو زخموں سے چور پڑی ہوئی ہو، وہ دوبارہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئی.
اس کو بھاگنا کہتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے ہمیں ہمت دلا دی، اب ہم دوبارہ لڑیں گے، دوبارہ جنگ کے لیے تیار، وہیں سے جنگ کے لیے، یہ نہیں کہ گھر بھاگ کر انہوں نے اگلے دن آئے ہوں، وہیں سے تیار ہو گئے، کوئی بات نہیں، زخموں سے چور ہے، دوبارہ پتہ چل رہا ہے حملہ، اب ہم نہیں بھاگیں گے، دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ اور قرآن نے تسلی دی، تلک الایام نداولها بین الناس، بھائی یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں، کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست، تو شکست کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ فرار ہو، تو شکست بھی تو ہوتی ہے کبھی کبھار۔ اور قرآن نے کہا عفا اللہ عنک، اللہ نے معاف کیا تمہیں۔ اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں سارے ڈٹے رہے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے ایک سبق دے دیا گیا کہ بھائی جنگ میں بعض دفعہ اتنا سخت حملہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، یہ نیچرل ہے۔ ہمیں بھی تو کتنے اسباق مل گئے نا اس سے، کہ اپنے مخلص ساتھی بھی جب بہت سخت شدید جنگ ہو بھائی قدم اکھڑ سکتے ہیں۔ جب عثمان بن عفان کے قدم اکھڑ گئے تو ہم اور آپ کون ہیں؟ تو اس سے ورنہ ہوتا کیا، آج کہیں لڑائی ہوتی اور کوئی تھوڑی سی شکست ہوتی تو زندگی بھر کے لیے امیدیں ٹوٹ جاتی۔ ہمارے پاس وہ صحابہ کے بھائی وہ بھی اتنا زبردست حملہ ہوا تھا کہ قدم اکھڑ گئے تھے ان کے۔ تو اگر آپ نیوٹرل ہو کے اس اینک سے غزوہ احد کا مطالعہ کرو گے تو صحابہ کرام کی محبت کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ آئے تو نا میدان جنگ میں، منافق تو پیچھے ہی بیٹھے رہے، وہ تو باتیں بناتے رہے بیٹھ کے۔